کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، ارے نبی کا غلام ہو جا یہ دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ میرے پیر تاج الشریعہ نے کہا تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے گا۔ کون اعلیٰ حضرت ہے؟ قسم خدا کی اگر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسروں کا سوال کا حل نہ نکلے تو وہ پھر بریلی شریف روانہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوالوں کا جواب تلاش کرے۔ لوگوں آپ اپنے ذہن کو حاضر کرے، کون اعلیٰ حضرت ہے؟ کون امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے؟ اعلیٰ حضرت صرف عاشق کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے مجدد بھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ لوگوں آئیے تو صحیح سنیں، میرے اعلیٰ حضرت بریلی شہر میں ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگ جمع ہے، ایک اللہ کا ولی آتا ہے جس کا نام دھوکے شاہ ہے۔ جو لوگ بریلی شریف جاتے ہیں نام سنے ہوں گے، منظر اسلام میں پڑھنے والے سنے ہوں گے، حضرت مولانا نجم الہدیٰ حشمتی صاحب ہوں یا دیگر علماء ہوں جو منظر اسلام میں پڑھے ہیں وہ دھوکے شاہ کا نام سنے ہوں گے، یا جو پھر عرس اعلیٰ حضرت کے موقع سے جاتے ہیں۔ اس اللہ کے ولی کا مزار کہاں ہے؟ بریلی شہر میں ہے۔ یہ دھوکے شاہ اللہ کا ولی گزرا ہے۔ لوگ اس کو دھوکے شاہ کیوں کہتے تھے؟ اللہ اکبر، وہ لوگوں کے بیچ رہتے، گاہے بگاہے لوگوں کے سامنے سے نظر سے غائب ہو جاتے، اس لیے اس کا نام دھوکے شاہ رکھا گیا۔ ایک دن یہ دوڑا دوڑا دھوکے شاہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے امام احمد رضا خان، آپ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، آپ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے، تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں دھوکے شاہ، میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے۔ وہ دھوکے شاہ کہتا ہے، اے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، میں اپنی نگاہ بند کر کے جب زمین پہ ڈالتا ہوں تو زمین پہ مصطفیٰ کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن جب میں اپنی نگاہ بند کر کے آسمان کا معائنہ کرتا ہوں تو مصطفیٰ کی حکومت نظر نہیں آتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں دھوکے شاہ اور آنکھ بند کر آسمان کا معائنہ تو کر، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلتی ہے۔ پھر دھوکے شاہ نے آنکھ بند کیا، جب آسمان کے طرف دیکھا نا تو دھوکے شاہ کو مصطفیٰ کی حکومت نظر نہیں آئی۔ اللہ پاک پر جب دھوکے شاہ وہاں سے نکل گیا، میرے اعلیٰ حضرت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں میرے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، اے بار الہ، تیری بارگاہ میں احمد رضا یہ دعا کرتا ہے کہ دھوکے شاہ کے ولایت کے معیار کو بڑھا دے۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے یہ دعا مانگی، دھوکے شاہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے گیا، 2-3 گھنٹہ گزرا ہے، دھوکے شاہ واپس پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے، اے امام احمد رضا خان، آپ نے صحیح کہا تھا کہ مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ تسلیم کیا، لوگوں نے کہا، اے اعلیٰ حضرت 2-3 گھنٹہ پہلے آیا تھا، یہ دھوکے شاہ اللہ کا ولی کہہ رہا تھا کہ اے احمد رضا، مصطفیٰ کی حکومت صرف زمین پہ چلتی ہے، آسمان پہ نہیں۔ 2-3 گھنٹہ گزرا ہی اب یہ تسلیم کر رہا ہے، اے احمد رضا، مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، اے لوگوں سنو، جب 2-3 گھنٹہ پہلے دھوکے شاہ میری بارگاہ میں آیا تھا، اس کی ولایت کا وہ مقام نہیں تھا۔ جب یہ یہاں سے گیا، میں نے دعا کیا، اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور دھوکے شاہ کے ولایت کے معیار کو بڑھا دیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت صرف اپنے وقت کے مجدد نہیں بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے کتب، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے۔ مسلمانوں، حالات تمہارے اتنے اچھے نہیں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے کسی بھائی کو کہیں چوٹ لگتی ہے تو درد ہمارے سینے پہ ہونا چاہیے۔
حالات تمہارے اچھے نہیں ہیں، سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں جو تاریخی مسلمانوں کی جگہ ہے، ہر جگہ کے تعلق سے آج کورٹ میں کسی نہ کسی نے کیس داخل کیا ہے۔ آپ اور ہم اس علاقے میں آرام کی زندگی جی رہے ہیں، آپ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ہم بہت خوشحال کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگوں، آج سے 8 دن پہلے کا جائزہ لیں آپ ہندوستان کے۔ یو پی کی سرزمین پر تمہاری مسجدوں کے تعلق سے لوگوں نے کہیں پر عریضہ داخل کیا تو ہند کے قانون کے تحت ان لوگوں نے جب وہاں معائنہ کرنے کا یہاں کی گورنمنٹ نے، یہاں کی حکومت نے اجازت دی، جبرن جب ایک مرتبہ ہو چکا، دوسری مرتبہ پھر گیا، تمہارے 5 مسلمان نوجوانوں کو شہید کے گھاٹ ان لوگوں نے اتار دیے۔ پھر تم کہتے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آرام کی زندگی جی رہے ہیں۔ مسلمانوں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے وقت ہے کہ آپ سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے ہو جائیں اور ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پہ عمل کریں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوہی، جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی۔ بات سمجھ میں آ رہی آپ کو میری؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک اشک ہی کافی ہے اگر اثر کر جائے۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، لیکن اپنے پیر کو جوتے اور چپل سے نکال دیں، اس لیے کہ صوفیہ کا نے کہا ہے کہ جو ایسی محفلوں میں محفل کے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ پاک اس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں آپ کہ سر سے لے کے پیر تک آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کچھ بھی تو نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس صاحب۔ نہ 5 وقت کی نماز ہم سے صحیح ہو پا رہی ہے، نہ ہم غریبوں اور یتیموں کی ہم مدد کر پا رہے ہیں۔ لوگوں، کم سے کم ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھو تو مصطفیٰ کا سچا دیوانہ ہو کر کے بیٹھو، کچھ سیکھنے کی آپ کوشش کریں۔ علماء آپ کو دین سکھانے کے لیے جلسوں میں آتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ جلسے میں گئے تھے، آپ نے علماء سے کیا سیکھا، آپ نے نعت خواہوں سے کون سی نعتیں آپ نے سنی، تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ لوگوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی ابھی تک کیا تھی ہمیں پتا نہیں، لیکن جب ہم اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں آئے ہیں، جب کوئی نعت پڑھنے والا نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے تو ہمیں یہ شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ قاری جعفر کلیم نے نعت نبی پڑھا، میں بھی کل سے نعت نبی پڑھوں گا۔ جناب شعیب رضا برکاتی نے نعت نبی پڑھا، میں بھی کل سے نعت نبی پڑھوں گا۔ ہمارے بچے بھی نعت نبی پڑھیں گے۔ جب باپ گھر میں نعت نبی گنگنائے گا، جب ماں گھر میں نعت نبی گنگنائے گی، تو اس گھر میں پلنے والا بچہ گانا نہیں گائے گا، بلکہ ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بچے نعت نبی گنگنائیں گے۔ وہ بچے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کا عاشق بنتا ہوا نظر آئے گا۔ صاحب، میری گفتگو تھوڑی دیر سنیں، اس لیے کہ جن باتوں کی ضرورت ہے میں وہ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر شہنواز قادری کی باتیں آپ کو اچھی لگے، میں اپنی بات نہیں کرتا، مصطفیٰ جان رحمت کی بات بتایا کرتا ہو۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو آپ حضرات اپنے دل کے کسی کونے میں ان باتوں کو جگہ دے۔ اپنی زندگی میں آپ انقلاب لے کے آئے، اپنی زندگی میں آپ تبدیلی لے کے آئے۔ لوگوں، آپ کامیاب نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے آپ کامیاب نہیں ہے۔ جناب ماسٹر راہی صاحب اور یہاں کے نوجوان کمیٹی نے، ارانی کے تمام لوگوں نے تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کیا مطلب اس کا صاحب کہ آپ
آپ علم دین مصطفیٰ بھی حاصل کریں, اثری تعلیم بھی آپ حاصل کریں. شہنواز قادری اس تعلیمی بیداری کانفرنس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, ہم سنی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا کرتے ہیں. اس لیے کہ 14ویں صدی کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام کوئی دوسرا نہیں, امام احمد رضا کی ذات ہے. اگر کسی نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے علاقے سے بس اجمیر کو جاتی ہے, لوگ اجمیر جانے سے پہلے بریلی شریف جایا کرتا ہے, دیگر درگاہوں میں جایا کرتا ہے. لوگوں کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر والے کی پہچان اگر کسی نے دیا ہے تو کوئی دوسرا نہیں, مولانا نقی رضا خان کا وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیا ہے, جس نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہے, جس نے کہا تھا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے, تم نکی چلتے رہا سارا تو سامان گیا. جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاتا ہے, مدینے والے آقا اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ مولانا نقی رضا خان کا بیٹا احمد رضا کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے مجھے کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. پھر میرا پیر تاج الشریعہ کہتا ہے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. اے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آپ وہیں رہیں, عورتیں نہ آئیں, بچوں کے ہاتھ سے بھیج دیں جن بہنوں کو آنا ہے, بیٹھ جائیں وہاں. یہ اہل سنت والجماعت کا جلسہ ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ جو ڈٹے رہتے ہیں ان کا یہ جلسہ ہے. لوگوں جناب ماسٹر راہد ہوں یا یہاں کے نوجوان ہوں یا ارانی کے لوگ ہوں یا پھر عملہ باری کے لوگ ہوں, پورے علاقے کے لوگوں کو میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ماسٹر راہد صاحب اور یہاں کے لوگوں نے بڑا اچھا کام کرنے کے لیے پہل کیا ہے. لوگوں یہاں پر ایجوکیشن بچوں کو سکھایا جائے گا. اگر آپ کے گھر میں علم نہیں ہے نا صاحب تو پھر آپ کا گھر اندھیرا ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, آپ پڑھے لکھے نہیں ہے, اگر آپ کے سماج میں تعلیم نہیں ہے, وہ سماج اندھا ہوا کرتا ہے. تھوڑی دیر میری باتوں کو سن لیجئے صاحب, میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا ہم لوگ شعر پڑھتے ہیں. لوگوں جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, پانچوں نماز کے بعد آج لوگ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرتے ہیں. صاحب ذہن کو حاضر رکھیے, لوگوں ذہن حاضر کرے. آج علاقہ تباہی کے راستے کی طرف جا رہا ہے. جناب ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی. لوگوں بتاؤ تو صحیح, جلسے آپ کراتے ہیں, جلسے کے بعد ہمارے علاقے میں کوئی تبدیلی نہیں. آج تم نے ایک چیز بنا لیا ہے کہ علماء دعا کرتے ہیں, علماء کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. علماء پہ انگشت اٹھانے والے, علماء پہ انگلی اٹھانے والے, جب علماء دعا کرتے ہیں تو 10 میں سے 4 تو سود اور بیعت کھانے والا ہوتا ہے, جھوٹ بولنے والا, غیبت بولنے والا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ توبہ کر رب کی بارگاہ میں, توبہ کر لے, موت براق موت آنی ہے. اے لوگوں اپنے اولادوں کی صحیح پرورش کر, کامیاب نہیں ہیں آپ. لوگوں آج دیکھیں اجمیر کی سرزمین, سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کی بارگاہ کے تعلق سے بھی کورٹ میں کیس کیا گیا ہے. آج ایک سنوائی تھی, معلوم نہیں ہے. لوگوں جب ہم دیکھیں گے پھر پتا چلے گا کہ آج کی سنوائی میں کیا ہوا. یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے صنموں کا گھر ہے. صنم کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا. اس لیے کہ حالات بڑے نازک چل رہے ہیں. لوگوں آپ اتنے کامیاب اور آپ سیف نہیں ہیں ہندوستان میں. اگر آپ سیف ہونا چاہتے ہیں
دولت مند بننے سے صرف نہیں ہوگا، زمین صرف آپ کے پاس ہونے سے نہیں ہوگا، آپ کے پاس صرف پیسہ ہونے سے نہیں ہوگا، صرف آپ کاروبار کریں گے اس سے نہیں ہوگا، پیسہ کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے، زمین کے ساتھ پیسہ، زمین کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے، آپ کی بزنس کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ 20 بیگہ زمین کا مالک ہے، اگر بیٹا ان پڑھ ہے تو پھر وہ کوئی کامیاب انسان نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، اگر دولت سے زیادہ کوئی طاقت ہے، اگر زمین سے زیادہ کوئی چیز طاقت رکھتی ہے، اگر دنیا کے تمام دولتوں سے زیادہ کوئی چیز طاقت رکھتی ہے تو وہ علم ہے۔ آپ پہلے علم حاصل کر لیں، جب آپ کے بچے علم داں ہو جائیں گے، قسم خدا کی آپ کے بچے کی زبان بند نہیں ہوگی، ہاتھ سے قلم چلے گا، گورنمنٹ کو للکارتا ہوا زمین جو ہے نظر آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے، پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائے، پہلے اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرائے۔ صاحب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے آج گالی دے رہے ہیں، عورتیں دوڑی دوڑی جاتی ہے، حضرت کوئی تعویذ مجھے دے دیجیے، میرا بچہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرے بچے آج مجھے گالی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے ماں باپ کو جو آپ کے بچے آپ کو گالی دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کو گالی دیتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے صاحب؟ اس بچے کے گالی دینے کی وجہ اس کے والدین ہے، باپ ہے اس کا ذمہ دار، ماں ہے اس کی ذمہ دار۔ جب شوہر اور بیوی آپس میں جھگڑے کرتے ہیں تو پھر آپ کا بچہ ماں باپ کی گالی کو کیچ کرتا ہے، پھر وہی بچہ سماج میں دوسرے کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے وہ دوسرے لوگوں کو تانا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اچھی بات کریں، اپنے بچوں کے سامنے علم دین مصطفیٰ کی بات کریں، اپنے بچوں کے سامنے دنیا کے کسی گائک کا نام کا ذکر نہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے دنیا کے کسی ایکٹر کا نام نہ لیا کریں، اپنے بچوں کے سامنے دنیا کے کسی انسان کا نام نہ لیں، بلکہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے تو اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا بچپنا بیان کریں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا کریں، اپنے بچوں کے سامنے غوث اعظم کی سیرت بیان کریں، اپنے بچوں کے سامنے غریب نواز کی سیرت بیان کریں۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں رکھیں گے، آپ کا بیٹا بڑا ہو کر آپ کو گالی نہیں دے گا، بلکہ آپ کا بیٹا بچپن سے جب مصطفیٰ کی سیرت سنے گا، غوث اعظم کی تاریخ سنے گا، غریب نواز کے واقعات سنیں گے، وہ بچہ بڑا ہو کر غوث اعظم تو نہیں بن سکتا لیکن غوث اعظم کا دیوانہ ضرور بنے گا، غریب نواز کا دیوانہ ضرور بنے گا اور اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کے بچے آج بگڑتے ہیں صاحب، اس کا ذمہ دار آپ ہے۔ آپ ایک تعویذ نہیں، بیٹے کے گلے میں 1000 تعویذ آپ ڈال دیجئے، آپ کا بیٹا سدھرنے والا رہی، آپ کے گھر سے غربت جانے والی رہی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے؟ لوگ آج جسے سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے، جس کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا ہے، ہماری جاہل عورتیں ایسے بھگوڑوں کے پاس، ایسے نہ جانے پوجا کرنے والے کے پاس، نہ جانے ایسے دعا تعویذ کرنے کے بعد جو پیشاب کر کے پانی تک نہیں لینا جانتا ہے، عورتوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، مردوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس جائیں گے، اس کے وجہ سے ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سنو، ایسے جاہلوں کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی مسجد کے نمازیوں کی 40 دن تک چپلیں سیدھی کرو۔ قسم خدا کی 40 دن ابھی مکمل نہیں ہوگا، ان نمازیوں کی چپل سیدھی کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ شرط ہے کہ آپ طریقہ مصطفیٰ پہ آپ چلے، مصطفیٰ کے قانون پہ آپ چلے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے کی وادی سے جو پیغام دیا ہے ان پیغامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہماری قوم کو دین کی صحیح سمجھ ادا کرے، لوگوں ذہن کو حاضر کرے۔ آج آپ کے مدرسے کا اسٹاف
بولتا ہے کہ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجیے، اپنی بچی کو علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے بھیجیے، لیکن ماں باپ کے کان تک یہ آواز آتی ہے، نہ اس آواز پہ باپ دھیان دیتا ہے نہ ماں دھیان دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھائے، پڑھائے بڑی ضروری ہے، آپ اپنے بچوں کو آج اعلیٰ تعلیم دلائے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر کے ہندوستان کے بڑے بڑے عہدے پر آپ اپنے بچوں کو فائز کروائے، آپ کے بچے پڑھ لکھ کر کے IAS بنے، آپ کے بچے پڑھ لکھ کر کے IPS بنے، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے ایڈوکیٹ بنے، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے انجینئر بنے، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے ایک بہتر ٹیچر بنے۔ جب ہماری قوم کے یہ بچے پڑھے لکھے ہوں گے تو پھر قوم کو فائدہ ہوگا۔ لوگوں ذہن کو حاضر کریں، میں اپنے موضوع کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، تعلیم بھی آپ سیکھیں، قوم میں بیداری بھی آنی چاہیے۔ قوم میں بیداری کب آئے گی؟ جب آپ کے سماج میں علم ہوگا، جب ہماری سوسائٹی میں تعلیم ہوگی، تو جب سوسائٹی میں تعلیم ہوگی تو پھر اس سوسائٹی میں بیداری آ جائے گی۔ جس قوم میں تعلیم اور علم ہوگا اس قوم میں بیداری آ جائے گی۔ شرط اول ہے کہ آپ پہلے علم دین مصطفیٰ سیکھیں۔ لوگوں ذہن کو حاضر کریں، آج ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، منع نہیں ہے آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو، لیکن جب آپ کے مسجد کا امام آپ سے کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے مسجد میں بھیجے، باپ بھی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے، ماں بھی دھیان نہیں دیتی ہے۔ ایک بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے آپ اس کو غسل دلاتے ہیں، آپ اسے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اسکول کا یونیفارم اس بچے کو پہناتے ہیں، ٹفن تیار کر کے اس بچے کو دیتے ہیں۔ ایک عصری تعلیم کے لیے جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے زیادہ محنت اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے جس علم کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھائے، پھر اپنے بچے کو عصری تعلیم دے۔ ہم نے قرآن کی اہمیت سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کے مرتبے کو سمجھا نہیں۔ اگر ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں تو ماں باپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن کو حاضر کیجئے گا، سارے لوگ ایک بار ہاتھ اٹھائے کہہ دیں یا رسول اللہ، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ اتنی کھیتیاں کرتے ہیں، برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دین میں آپ اتنی محنتیں کرتے ہیں، عورتیں پریشان نظر آتی ہے کہ میرا شوہر اتنا کماتا ہے، برکت نام کی چیز گھر میں نہیں ہے۔ میری بہنیں سنو، نماز کی پابندی کر، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ پاک قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس گھر کو تمام پریشانیوں سے اللہ اس گھر کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھے، لوگوں ذہن کو حاضر کریں۔ اب آپ کا بچہ قرآن پڑھے اگر تو آپ کو فائدہ کیا ہے؟ ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، علامہ شاکر صاحب یہاں پہ موجود ہے، حضرت مولانا ضیاء الرحمن قاصر کے رہنے والے، جو ہمارے علمی زمانے کے ساتھی ہیں، طالب علم کے زمانے کے ساتھی ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ حضرت علامہ عمران ہو یا حضرت مولانا یعقوب صاحب ہو، حضرت علامہ مظاہر صاحب جو برہمپور میں ایک بڑھیا ادارہ چلاتے ہیں، لوگوں ذہن کو حاضر کریں اور میری بات کو غور سے سنیں۔ جب آپ کا بیٹا صبح اٹھتا ہے، جیسے ہی آپ کا بچہ کہتا ہے ابو جان ہم مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بھلے آپ کا بچہ نورانی قاعدہ پڑھے، آپ کا بچہ اصلاً قرآن پڑھے، آپ کا بچہ قرآن مقدس پڑھے، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ اصلاً قرآن کا ہدیہ 20 روپیہ، نورانی قاعدہ کا اگر ہدیہ دیکھیں تو 20 روپیہ، قرآن مقدس کا اگر آپ ہدیہ دیکھیں 300 سے 400 500 اچھے ایڈیشن کا اگر آپ لیں گے تو 1000 تک اس کا ہدیہ ہے۔ لیکن وہی آپ کا بیٹا 20 روپے کی کتاب اصلاً قرآن ہے، جب گھر سے نکلتا ہے مدرسہ جانے کے لیے، اگر آپ کا بیٹا اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیچے کر کے لے کے جاتا ہے تو دیکھنے والا بھی کہتا ہے بیٹا یہ اصلاً قرآن ہے، بیٹا یہ نورانی قاعدہ ہے، بیٹا یہ قرآن مقدس ہے۔ اس کتاب کی بے حرمتی نہ کر، اس کتاب کو ہاتھ یہ پکڑے ہوئے نیچے جھکا کر کے مت لے کے
जा, बल्कि इस किताब को सीने से लगा हुए लेकर के जा। अब रिजल्ट आपको निकालना है साहिब। अगर आपका बेटा मदरसा जाता है तो नूरानी कायदा को सीने से लगा लेता है, या सल्लल्लाहु कुरान को सीने से लगा लेता है, कुरान मुकद्दस को सीने से लगा लेता है। लेकिन वही आपका बेटा है, पढ़ता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बुक्स की कीमत है 25,000 रुपए। अगर आपका बेटा उस किताब को लेता है तो सीने पे लगा के नहीं, पीठ में लाद के लेके जाता है। आपका बेटा एडवोकेट बने, उन बुक को अपने सीने पे लगा के नहीं, पीठ में लाद के लेके जाता है। तो यहां से पता चला जो इल्म दीन मुस्तफा हासिल करता है, यह इल्म जो है उसके साथ कब्र में भी रहा करता है, और यह इल्म मैदान महशर में भी बचाता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को आप पहले कुरान की तालीम दें। मैं अर्ज ये कर रहा था साहब कि आप अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा के तरफ जो है पढ़ाने का ध्यान आप नहीं रखते। अगर आपका बेटा कुरान पढ़े, अगर आपकी बेटी कुरान पढ़े, माँ बाप को उससे फायदा क्या है साहब? अगर आपका बेटा यहाँ के मदरसे में आकर के कुरान पढ़ना शुरू करे, माँ बाप उसका ध्यान नहीं देता। माँ बाप को कुरान पढ़ने पे खुशी होना चाहिए, इंसान को खुशी का इजहार करना चाहिए। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा मदरसे में जाकर के कुरान मुकद्दस पढ़ना शुरू करता है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, वो बच्चा जैसे ही सूरे फातिहा के अलहम्दो को पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों सुनो, इस बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया, लिहाजा इस बच्चे के माँ बाप का नाम लिख लिया जाए। बात समझ में आ रही है तो सारे लोग कह दे या गौसे आदम। बात समझ में आ रही है? अगर तकरीर समझ में ना आए तो आपको यह हक हासिल है कि मजमे से खड़े होके कह दे, मौलाना मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, नाते मुस्तफा समझ में नहीं आ रही है। जब तक तकरीर समझ नहीं आएगी आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। नाते मुस्तफा समझ के आप सुना करे, तकरीर समझ के सुना करे। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा कुरान पढ़ना शुरू करे, जैसे ही अलहम्दो पढ़ता है, अल्लाह उसके वालिदैन का नाम फरिश्तों के पास लिखवा देता है, यानी बाप का नाम फरिश्ता लिख लेता है, माँ का नाम फरिश्ता लिख लेता है। जैसे ही ये बच्चा पहला पारा पढ़ता है, दूसरा पारा पढ़ता है, तीसरा पारा पढ़ता है, ए मुसलमानों याद रखना, मैं देख रहा हूं हजरत, बस ये पैगाम पहुंचाने दीजिए, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से आपके तरफ, बस 2-4 मिनट का वक्त हो जाए, बस वक्त मुझे दे दिया जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल के दीवानों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे ही वो बच्चा तीसरा पारा, चौथा, पांचवा, यहां तक के कुरान मुकद्दस के 30वीं पारे को पढ़ लेता है, मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे ही वो बच्चा सूरे नास के आखिरी वर्ड यानी वन्नास को पढ़ने वाला होता है, मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज इस बच्चे ने कुरान पढ़ के खत्म किया, पढ़ा इस बच्चे ने, लेकिन इसका रब उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे रहा है। पढ़ा इस बच्चे ने कुरान, लेकिन इनके वालिदैन की मग़फ़िरत अल्लाह पाक कर दे रहा है। अरे अल्लाह तुमसे कहता है हम तो माइले पाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रहरवे मंजिल ही नहीं। ऐ मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इल्म दीन मुस्तफा अपने बच्चों को पहले आप सिखाए, आप एजुकेटेड बने, आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाएं। बस 1 मिनट में एक पैगाम ले लें। यह हमारा सुरजापुरी बिरादरी हजरत अल्लामा शाकिर साहब क़िबला, कायदे जलसा हजरत अल्लामा इजाज साहब, हजरत मौलाना याकूब साहब क़िबला, बस 1 से 2 मिनट में टाइम लेना चाहता हूँ। ये जलसा खुद हमारा है, अरानी के नौजवानों ने, मास्टर राहिद साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये जलसा करने के बाद एजुकेशन कैसे आम किया जाए, बच्चे तालीम याफ्ता कैसे बने, वो एक यहाँ पर मदरसा बनाम स्कूल कायम करेगा। इसलिए सारे इलाके के लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोगों, आज इलाके के हर गली में, हर मोहल्ले में एक टीपू सुल्तान की जरूरत है। मैं अर्ज ये कर रहा था साहिब कि आज हमारा इलाका देखे हम कहां चले जा रहे हैं। लोगों, बस एक चीज आप सुन ले, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता कराएं, अपने बच्चों को आप अच्छी तालीम दें। मैं अर्ज
عرض یہ کر رہا تھا ہمارا علاقہ آج تباہ ہوتا چلے جا رہا ہے. کسی کا بیٹا باہر رہ کر کے کمائے, اگر مہینے کا 1 لاکھ کماتا ہے, عورتیں بھی حسد کا شکار ہو جاتی ہے, مرد بھی جو ہے حسد کا شکار ہو جاتا ہے. کوئی اگر گاؤں میں بلڈنگ بنانے لگتا ہے, ایک دوسرے کو کھجانے لگتا ہے, ارے یہ بلڈنگ بنا رہا ہے, آپس میں جھگڑے لگاؤ, اس کی بلڈنگ کو رکوا دو. اپنے آپس میں ایسے جھگڑے آپ لگاتے ہیں. صاحب بس ایک بات آپ کو کہہ دوں, آج حسد کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسد بڑی بیماری ہے. اگر آپ کسی سے حسد اور بغض رکھتے ہیں, آپ خود تباہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں, کون آقا جو کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا, اگر کام آئے گا تو مدینے والے مصطفیٰ کام آئیں گے. کون آقا جو میدان محشر میں آپ کو ہم کو بچاتے ہوئے نظر آئیں گے, جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے, سب کو ہنساتے جائیں گے. حسد نہ کرنا, نبی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے گھون لکڑی کو کھا جاتا ہے, اگر آپ کے گھر میں چوکی ہے, اگر چوکی کی لکڑی میں گھون پکڑ لے تو کیا وہ چوکی محفوظ رہے گی؟ نہیں, بلکہ گھون اس لکڑی کو کھا جائے گی. گھر میں اگر پلنگ ہے, اگر اس پلنگ کی لکڑی میں گھون پکڑ لے تو کیا آپ کا پلنگ صحیح رہے گا؟ نہیں, وہ گھون اس پلنگ کو تباہ کر دے گا. اگر آپ کے گھر میں اگر لکڑی کا صوفہ ہے, اگر اس لکڑی میں گھون پکڑ لے تو اس صوفے کو تباہ کر دے گا. نبی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے گھون لکڑی کو تباہ کر دیتا ہے, اسی طریقے سے حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. حسد کرو گے برباد ہو جاؤ گے. حسد نہ کرنا. اے میری قوم کے لوگوں, کمپٹیشن کرو. اگر کسی کا بیٹا ایڈوکیٹ بنتا ہے, آپ غریب ہیں, حوصلہ بلند رکھیں, اپنے حوصلے کو بلند کرے, اپنی سوچ کو اعلیٰ کرے, کمپٹیشن کرے. اگر فلانے کا بیٹا ایڈوکیٹ بنا ہے تو میرا بیٹا بھی ایڈوکیٹ بنے گا. اگر اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے ٹیچر بنا ہے, میرا بیٹا بھی ٹیچر بنے گا. اس کا بیٹا IAS بنا ہے تو میرا بیٹا بھی IAS بنے گا. اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے کالج کا پروفیسر بنا ہے, میرا بیٹا بھی پڑھ لکھ کر کے کالج کا پروفیسر بنے گا. کمپٹیشن کر. جب ہماری سماج میں, ہماری سوسائٹی میں کمپٹیشن لوگ کرنے لگیں گے تو قسم خدا کی سماج سدھرتا ہوا نظر آئے گا, سماج ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. ضرورت ہے کہ آپ کمپٹیشن کی دنیا میں آئے. ضرورت ہے کہ آپ کمپٹیشن کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائے, آپ کے بچے اچھے مقام پہ پہنچ جائے. جب آپ کے بچے پڑھے لکھے ہو جائیں گے, آپ کی شہرت ہو جائے گی, آپ کے بچے پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو پھر کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی. آپ کا سماج کب بیدار ہوگا؟ جب علم ہوگا. جب ہمارے اندر علم ہوگا تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, اپنی زبان سے, قلم کے زور سے اس حکومت کو للکارتا ہوا نظر آئیں گے. لوگوں حالات اچھے نہیں ہیں, آپ کے سنبھل کے مسلمان پریشان ہیں. آج اجمیر کی دھرتی پہ حملے ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے جو تاریخی مقامات ہیں اس پر حملے کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ضروری ہے کہ آپ عاشق مصطفیٰ بن جائے. ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پہ عمل کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. ارے نبی کا غلام ہو جا, یہ دنیا تمہاری غلام بن جائے گی. میرے پیر تاج الشریعہ نے کہا تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.